عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم علي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة۔ لوگوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر مسجد نبوی کے بنانے اور توسیع کرنے پر اعتراض کیا تو ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ پر بہت اعتراضات کیے، حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا سنا ہے کہ جس نے کوئی مسجد بنائی اور اس سے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے بٹیر کے گونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں شاندار محل بنائے گا۔ مسجد کی تعمیر کا ثواب سن کر لوگوں کو شوق پیدا ہو کہ ہم بھی مسجد بنائے، تو اس کے لیے ضروری ہے مسجد بنانے پر ثواب تک ہی ہوگا جب اسی مسجد بنائی جائے جہاں واقعی مسجد بنانے کی ضرورت ہو، ورنہ پہلے سے موجود مسجد کے برابر میں مسجد تعمیر کرنا یہ بے محل مصرف ہوگا۔ اس لیے مسجد ایسی جگہ بنائی جائے جہاں ضرورت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب ممالک فتح ہوئے اور مسجد بنانے کی ضرورت پیش آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے حکم جاری فرمایا کہ ایک شہر میں 2 مسجدیں اس طرح نہ بنائے کہ ایک سے دوسرے کو نقصان پہنچے، یعنی دوسری مسجد اگر بنائی جائے تو اتنے فاصلے پر بنائے جائے کہ پہلی مسجد کی جماعت پر اس سے کوئی اثر نہ پڑے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بساط کے مطابق اتنی چھوٹی سی مسجد ہی بنوا دی جیسا کہ بٹیر کا گونسلہ، تو اس کے لیے بھی جنت میں محل ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے بنانے میں کچھ پیسے ہی دے کر کوئی شرکت کرے کہ اس حصہ میں 1-2 اینٹ ہی آتی ہو جو یقیناً بٹیر کے گونسلے کے برابر ہوگی، اس پر بھی یہ فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد میں نہ پایا تو چند روز کے بعد اس کے متعلق پوچھا، کسی نے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے کیوں خبر نہ کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ مسجد کی صفائی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر ادا فرمائی۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق